ہر بندے سے عزت سے بات کرنی ہے، ہر بندے کا خیال رکھنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے۔ اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ نارملی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم قریب نہیں بٹھاتے کیونکہ کپڑے صاف نہیں ہوتے ہیں، زیادہ مشہور بھی نہیں ہوتے، بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ پراگندہ بال، میلے کچیلے کپڑے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا، جو نہ آئے تو کوئی نوٹس نہیں کرتا، کہیں رشتہ بھیجے تو کوئی رشتہ نہیں دیتا، یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی زمانے میں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے تو رب وہ قسم پوری فرما دیتا، یعنی وہ ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو کسی غریب کسی بھی شخص کو حقیر نہ سمجھو۔ اب تک میں نے جو پڑھا ہے، تھوڑا سا ہی پڑھا ہے، میں نے 2 ہی عمل پڑھے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ کام کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ سے جنگ کی ہے یا اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ 2 ہی اعمال ہیں، ایک سود کا کام کرنے والا، دوسرا اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا۔ اس سے سمجھو بات کو، اللہ سود سے بھی محفوظ رکھے ہمیشہ، کتنا ہی پیسہ بڑھ کے کیوں نہ آ جائے۔ آج کل نئی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں، ارے نہیں جناب یہ سود نہیں ہے، یہ انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ تو مارک اپ ہوتا ہے، تو یہ فلاں ہوتا ہے، تو او بھائی شراب کو دودھ کی بوتل میں ڈالو گے تو وہ دودھ نہیں بن جائے گا، نئی پیکنگ کے اندر آپ کو سود بیچا جا رہا ہے، آپ لیے جا رہے ہو۔ اللہ سے جنگ کرنے والا کدھر سے کامیاب ہوگا؟ اور دوسری بات، اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا، تو ہمیں تو نہیں پتا ولی کون ہے، تو حل کیا ہے کہ سب سے دوستی کر لو، سب سے پیار سے پیش آؤ، سب کو عزت دو۔ کیا پتا یہ اللہ کا ولی ہو اور میرا بیڑا غرق ہو جائے اگر میں کسی اللہ کے ولی کے ساتھ بدتمیزی کر لوں، اس کا ہاتھ اٹھ جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، میں تو گیا نا۔ ویسے ہر مسلمان سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، سب کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ کہاں تک بات جاتی ہے مسلمان کو تکلیف دینے والی کہ حدیث پاک میں آتا ہے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ہم سب ہمارے ملازم کے لیے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، رشتہ داروں کو، غریب لوگوں کو، نماز پڑھنے آتے ہیں تو بیچارے کسی خادم کو کوئی سنا کے چلا جاتا ہے، کیا اس کا دل نہیں ہے؟ کسی کو بھی دل نہیں توڑنا ہے، کیا پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہو، برباد ہو جائیں گے۔ تو کبھی کسی کے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی نہیں کرنی ہے، اور یہ سٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو مانو۔ ایسی روایتیں موجود ہیں کہ خربوزہ بیچنے والا کسی بزرگ نے بھیجا کہ جاؤ فلاں خربوزے والے کے پاس، وہ اس وقت کا کتب ہے، وہ اس وقت کا ابدال ہے، وہ عام ریڑھی لگانے والا ہوتا ہے مگر اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ چند ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس کا کون سا مقام ہے۔ تو ہمیں سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے۔